اسموک کے علاقوں میں اسکول بند کرنے کی سفارش۔ جوڈیشل واٹر اینڈ ماحولیاتی کمیشن نے اسکول بند کرنے کی سفارش کر دی۔ کمیشن کی اسموک والے علاقوں میں اسکول کی کلاسز آن لائن لینے کی سفارش۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جوڈیشل واٹر اینڈ ماحولیاتی کمیشن نے اسموک والے علاقوں میں اسکول بند کرنے کی سفارشات تیار کر لی ہیں، اور یہ ماحولیاتی کمیشن کی جو سفارشات ہیں کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی جائیں گی، اور ان سفارشات جو ہیں یہ 6 صفحوں کی مشتمل یہ ایک رپورٹ ہے جس کی کاپی سٹی 42 نے حاصل کی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 400 سے زائد ایئر انڈیکس کوالٹی والے جو علاقے ہیں وہاں پہ اسکول بند کر دیے جائیں اور وہاں پہ آن لائن کلاسز شروع کی جائیں۔ مزید اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 500 ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقوں میں جو صنعتیں ہیں وہ صنعتی یونٹ بھی بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے، اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ دھواں دینے والے کنٹرول کرنے والے آلات نہ لگانے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کو جرمانہ 50,000 سے 1 لاکھ کیا جائے، یہ بھی سفارش کی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ڈی جو اس حوالے سے جو پی ڈی ایم اے ہے وہ فصلوں کی باقیات کو جلاؤ کو گرانے کے حوالے سے مانیٹر کرے، اور یہ ذمہ داری پٹواریوں اور دیگر جو زرعی افسر ہیں ان کو بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ جو فصلیں باقیات کو جلاتے ہیں ان کے خلاف مانیٹر کریں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس رپورٹ میں جو صنعتیں جو کہ آلات جنہوں نے دھواں دینے والے آلات نہیں لگائے اور بٹے جو کہ جدید ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں ہوئے ان کو کیے گئے جرمانوں کی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جی اچھا ملک اشرف، یہ بتائیے گا کہ کتنے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، یہ سفارش مان لی جائے گی؟ اگر اسکول بند ہو جائیں گے کب تک کیے جائیں گے؟ پھر کیا وہ علاقے جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کون سے علاقوں میں اسکول بند ہوں گے؟ جی بالکل، یہ جو رپورٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن بنایا گیا ہے، جس کی سربراہی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کرتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے یہ کمیشن کام کر رہا ہے، اور یہ رپورٹ اپنی کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں پیش کرے گا۔ اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عموماً جوڈیشل کمیشن جو واٹر کمیشن ہے اس کی سفارشات پر عدالت جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور جو اس نے سفارش کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 400 ایئر انڈیکس کوالٹی والے جو علاقے ہیں وہاں پہ اسکول بند کیے جائیں، اور جو 500 سے زیادہ جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ان علاقوں میں صنعتی ادارے بھی بند کر دیے جائیں، اور یہ جو سفارشات ہیں جہاں جہاں پہ یہ 400 ایئر کوالٹی انڈیکس والے علاقے ہوں گے وہاں پہ فوکس کیا گیا ہے کہ وہاں پہ اسکول بند کیے جائیں اور آن لائن کلاسز لی جائیں، اور جو 500 سے زائد ایئر انڈیکس کوالٹی والے علاقے ہیں وہاں پہ صنعتی یونٹ بھی بند کیے جائیں، اور ساتھ یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ اب جو فصلوں کو باقیات کو آگ لگانے والے ان کی مانیٹرنگ کے لیے نہ صرف پی ڈی ایم اے کو یہ ذمہ داری دی جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پٹواری اور زرعی افسر ہیں ان کو بھی ذمہ داری دی جائے، اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کو جرمانہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی فیکٹریاں جو کہ دھواں دینے سے بچاؤ کے لیے آلات نہیں لگا رہی ان کا بھی جرمانہ 50,000 ان کو بھی جرمانہ کیا جائے گا۔ ملک اشرف بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ لاہوریوں کو اسموک کا روگ لگ گیا، ایئر کوالٹی انڈیکس 391 تک جا پہنچا۔ سندر ٹاؤن شپ، گلبرگ، ڈیفنس اور جیل روڈ کے علاقے آلودگی سے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے آلودگی کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے پر 21 انڈسٹریل یونٹس کو سیل کر دیا۔ شہر میں اسموک کی شدت برقرار ہے، بوجھل فضا میں شہریوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 391 کی بلند سطح پر رہا۔ سندر کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 367، ٹاؤن شپ 370، گلبرگ 302، ڈیفنس 300، ٹاؤن ہال 267 اور جیل روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 262 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک کے تدارک کے لیے ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے اینٹی اسموک اسکواڈ کے ہمراہ مختلف علاقوں میں ایکشن لیا۔ آلودگی کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے پر 21 انڈسٹریل یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ سیل کیے جانے والے کارخانوں میں ٹائر، ربر اور دیگر ماحول دشمن فیول کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان نصر اللہ رانجھا نے تحصیل کینٹ میں اینٹوں کے بھٹوں کو مانیٹر کیا۔ حکومتی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر بھٹے کے مینیجر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
کوڑا یا فصلوں کی باقیات جلانے پر دفعہ 144 نافذ، اسموک کے تدارک کے لیے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ان ایکشن۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں فصلوں کی باقیات اور کوڑے کو آگ لگانے پر دفعہ 144 کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ کمشنر محمد عثمان نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو اسموک کے تدارک کے لیے دفعہ 144 کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انسداد اسموک خصوصی اسکواڈ اور ٹیمیں شہریوں کی اطلاع پر فوری ایکشن لیں گی۔ خصوصی انسداد اسموک اسکواڈ نے دھواں چھوڑنے والے صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا۔ ڈینگی کا ڈنگ برقرار ہے، موذی مچھر مزید 4 قیمتی زندگیاں نگل گیا، جبکہ سرکاری طور پر شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار میں مبتلا 205 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی وبا کی شدت بدستور برقرار ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر مزید 205 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ ڈینگی بخار میں مبتلا 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 3 ماہ کے دوران ڈینگی سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 67 ہو گئی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 1139 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی سرویلنس کے دوران شہر کے 133 مقامات سے لاروا برآمد ہوا ہے، جسے تلف کر دیا گیا۔ اور اب کچھ بات مہنگائی کی۔ گھی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ درجہ دوم کا گھی مزید 5 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ ریٹ 345 روپے کلو ہو گیا۔ مہنگی بجلی اور مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاکس، دکاندار گھی کے من مانے پیسے وصول کرنے لگے۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ دوم کا گھی مزید مہنگا کر دیا گیا۔ 12 کلو گھی کی پیٹی 4140 روپے کی ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 1 کلو کا خریدار 1 پاؤ پر آ گیا ہے۔ دہاڑی دار کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے تو ہر پاسے ہی غریب بندے کا جلوس نکال دیا، پیٹرول مہنگا کر دیا، گیس مہنگا کر دیا۔ یہ آج میں نے صبح ہی 380 روپے کا آئل کا پیکٹ لیا ہے۔ جناب گھی بہت مہنگا ہے، چینی بہت مہنگی ہے۔ چینی 55 روپے کلو تھی جیڑی 140 روپے کلو چلے گئی ہے، گھیو 400 روپے کلو ہو گیا ہے۔ خان صاحب وہی تے کہنے تسی استعفیٰ دے دیو، ساڈی جان چھڈ دیو، اسی بہت پریشان ہیں۔ صارفین کا مزید کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی۔ بازار میں گھی سمیت ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مہنگائی نہیں ہے، وہ ان کے وزیر جو آ کے رات کو بیان دے جاتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ ادھر دوسرے ممالک میں یہ ہے وہ، ان کو فل سٹی ملی ہیں، ان کی سیلری ہیں۔ درجہ دوم کے گھی کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں صارفین پریشان ہیں، وہیں مہنگائی نے کم آمدن والے افراد کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ لیسکو نے لاہوریوں کو لوٹ لیا۔ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی بوگس بلنگ کے ذریعے لاہوریوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کمپنی نے گزشتہ سال مارچ اپریل میں بوگس بلنگ پر لائن لاسز مرتب کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کروڑوں روپے کہاں گئے، کس نے کھائے، ذمہ دار کون ہے، کمپنی نے خود ہی تحقیقات شروع کر دی۔ تمام ریونیو دفاتر سے ایڈجسٹمنٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی نے گزشتہ سال ماہ مارچ اور اپریل کے دوران بوگس بلنگ کر کے لائن لاسز کو مرتب کیا، جس پر لیسکو نے مارچ اور اپریل کے دوران ہونے والی بلنگ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور تمام ریونیو آفیسر سے 2 ماہ میں ہونے والی ایڈجسٹمنٹس کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مارچ اور اپریل میں صنعتی اور کمرشل صارفین نے کم بجلی استعمال کی۔ بجلی کا استعمال کم ہونے کی وجہ سے لیسکو کے لائن لاسز میں اضافہ ہونے لگا تھا، تاہم لائن لاسز میں اضافہ روکنے کے لیے بوگس بلنگ کر کے ریکارڈ کو مرتب کیا گیا، جس پر کمپنی میں شعبہ سرویلنس اینڈ انویسٹیگیشن نے بوگس بلنگ پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بوگس بلنگ کرنے کے بعد یونٹس نکالے بغیر صارفین کو کروڑوں کے بلز صفر میں تبدیل کیے گئے، جبکہ بیشتر صارفین کو کروڑوں روپے کے بلز کریڈٹ میں بھی جاری کیے گئے۔ پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کی تیاریاں شروع۔ پنجاب حکومت نے 7 سال بعد محکمہ ایکسائز کو نئے پراپرٹی ٹیکس سروے کی اجازت دے دی۔ سروے کے بعد پراپرٹی ٹیکس میں 30% تک اضافہ ہوگا۔ محکمہ ایکسائز لاہور سمیت صوبہ بھر میں پراپرٹی کی نئی مالیت اور اس کے استعمال پر مکمل سروے کروائے گا۔ سروے کے بعد شہریوں کی پراپرٹی پر نئی مالیت پر ٹیکس لاگو ہو سکے گا۔ کابینہ قائمہ کمیٹی کی جانب سے سروے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق محکمہ ایکسائز 7 سال بعد یہ سروے کروائے گا۔ اس سے قبل یہ سروے سابق دور حکومت میں کیا گیا تھا۔ موجودہ حکومت میں کورونا وبا کے باعث سروے تاخیر کا شکار رہا۔ ذرائع کے مطابق سروے کے بعد پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 3 ارب روپے زائد ریونیو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ ایکسائز کا عملہ اپنے اپنے زون میں جائیدادوں کے کوائف جمع کرے گا، جس کے لیے تمام اضلاع کے دفاتر کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا 12 ارب 85 کروڑ 58 لاکھ کا بجٹ اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ رواں مالی سال کا 8 ماہ 12 دن کا بجٹ پیش کیا گیا۔ میئر لاہور نے بجٹ کے استعمال پر پنجاب حکومت کی پابندیوں پر کڑی تنقید کی۔
بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کے بعد پنجاب حکومت کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ اجلاس ہوا۔ 12 ارب 85 کروڑ 58 لاکھ 16 ہزار کا بجٹ اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ رواں مالی سال کا 8 ماہ 12 دن کا بجٹ دوبارہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت منظور کروایا گیا۔ میئر لاہور نے بجٹ کے استعمال پر پنجاب حکومت کی پابندیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمیں جو فی الحال حکومت پنجاب نے پابندی لگائی ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے، اگر ہم 8% کیلکولیٹ کریں تو ہم ہر زون میں تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیم پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 2 ارب 43 کروڑ مختص کیے گئے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 9 ارب 10 کروڑ 70 لاکھ روپے رکھا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے آمدن کا ہدف 5 ارب 80 کروڑ مقرر کیا گیا۔ ٹیکس بر منتقلی غیر منقولہ جائیداد سے آمدن کا تخمینہ 3 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کی وصولی سے 95 کروڑ آمدن کی توقع ہے۔ صوبائی مالیاتی ایوارڈ کی مد میں پنجاب حکومت سے 1 ارب 60 کروڑ 24 لاکھ روپے ملیں گے۔ جنرل بس اسٹینڈ فیس کی مد میں 59 کروڑ 54 لاکھ روپے، رہائشی و کمرشل نقشہ جات فیس کی مد میں 19 کروڑ 70 لاکھ روپے آمدن متوقع ہے۔ میئر لاہور سالانہ ترقیاتی اسکیموں مینٹیننس اینڈ ریپیئر اور اسٹریٹ لائٹس کی مد میں 36 کروڑ خرچ کر سکیں گے۔ بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 130 پرو ڈیٹا بیس کے تحت 2 ماہ 12 دن میں 19% بجٹ خرچ کیا جا سکے گا۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل الرحمان خان مرحوم کی رسم کل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سمیت ججز، وکلاء سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ رسم کل کا اہتمام فاضل مرحوم جج کی رہائش گاہ 63B ابو بکر بلاک نیو گارڈن ٹاؤن میں کیا گیا۔ رسم کل میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس تصدق حسین جیلانی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس باقر علی نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس عاصم حفیظ نے شرکت کی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق، کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار احمد گھمن، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چودھری جواد یعقوب، سیکرٹری سپریم کورٹ بار وسیم ممتاز ملک اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خواجہ حارث بھی شریک ہوئے۔ جسٹس ریٹائرڈ سائر علی، سابق جسٹس اقبال حمید الرحمان، جسٹس ریٹائرڈ مزمل خان، جسٹس ریٹائرڈ میاں نجم الزمان، ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ڈاکٹر عبد الناصر سمیت دیگر ججز، وکلاء اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات رسم کل میں شریک ہوئی۔ رسم کل میں قرآن خوانی کے بعد جسٹس شکیل الرحمان خان مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آرڈر کے مطابق دلہن کا سوٹ تیار نہ کرنے کا کیس، صارف عدالت نے بوتیک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت میں اقبال ٹاؤن کی ثنا انور نے مومنہ بوتیک DHA کی مالکن کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اس نے دلہن کا سوٹ تیار کرنے کے لیے دیا 4 لاکھ روپے معاوضہ طے ہوا، 3,80,000 ایڈوانس دیے۔ بوتیک والوں نے جو سوٹ دیا وہ آرڈر کے مطابق نہیں تھا، شرٹ کا رنگ دوسرے کپڑے سے نہیں ملتا تھا۔ مالکن سے شکایت کی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ صارف عدالت کے جج محمد وسیم افضل نے سماعت کی اور دلائل سننے کے بعد بوتیک مالکن کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ لیے گئے 3,80,000 روپے ماہ 30,000 روپے ہرجانہ درخواست گزار کو ادا کیے جائیں۔ اور اب بات پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی۔ سیکرٹری زراعت کی عدم شرکت پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی برہم ہو گئے۔ 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والا اجلاس صرف 25 منٹ چلا۔ اجلاس جمعے کی صبح 9 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ صوبائی وزیر صدارت حسنین جہانیہ کی جانب سے تسلی بخش جوابات نہ دینے پر اسپیکر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی تیاری نہیں۔ اسپیکر نے وقفہ سوالات مؤخر کر دیا۔ ممبران نے 2 تحریک التوا کار اور 1 رپورٹ پیش کی۔ اسپیکر نے تحاریک متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دی۔ اجلاس میں پینل آف چیئرمین کا اعلان کیا گیا۔ اراکین اسمبلی میاں محمد شفیع، وسیم خان، عبداللہ وڑائچ اور ذکیہ خان کا نام پینل آف چیئرمین میں شامل۔ اسپیکر کے دوران اجلاس رکن اسمبلی عبدالحق دستی کی والدہ، رکن اسمبلی مخدوم رضا بخاری کے والد اور رکن اسمبلی جاوید انصاری کے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کروائی گئی۔ NA 133 کا ضمنی انتخابی مارکہ UC 221 جوہر ٹاؤن میں نون لیگی رہنما میاں محمد سلمان فاروق کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو کامیاب کرائیں گے۔ UC 221 جوہر ٹاؤن میں نون لیگی رہنما میاں محمد سلمان فاروق کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میاں عاکف آصف فاروق، میاں لطیف، میاں عامر الطاف، محمد رشید سمیت دیگر میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میاں سلمان کا کہنا ہے حلقے میں بھرپور انداز میں انتخابی مہم جاری ہے
نون لیگی امیدوار بیگم شائستہ پرویز کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس چودھری اشرف گھرال کی برطانیہ آمد۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچنے پر چودھری احسن گھرال اور چودھری عبدالرحمان سجاد نے وفد کے ہمراہ استقبال کیا۔ کمیونٹی رہنماؤں نے پھولوں کے ہار اور پگڑی پہنائی۔ جسٹس اسد گھرال نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنے دورہ برطانیہ سے متعلق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بہت خوشی ہوئی ہے، ان کے دوستوں نے پرپاک استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوشی ہوتی ہے جب بیرون ملک دیکھتے ہیں کہ اپنے پاکستانی کیسے پیار دیتے ہیں۔ جسٹس اسد گھرال کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر سابق میئر ریڈنگ چودھری ریاض، میاں سلیم، چودھری وسیم، چودھری عمران احسان، چودھری عبدالرحمان سجاد، اسلم ڈوگر، اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے عابد حسین اور رانا نجابت علی موجود تھے۔ کمیونٹی رہنماؤں نے جسٹس اسد گھرال کا بھرپور استقبال کرتے ہوئے پھولوں کے ہار اور پگڑی پہنائی۔ جسٹس اسد گھرال برطانیہ میں 2 ہفتہ قیام کے دوران وکلاء تنظیموں سے خطاب کریں گے اور پاکستان میں رول آف لا کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ علامہ اقبال انٹر ڈویژنل اسکواش چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل ازلان خاور نے اپنے نام کیا۔ انڈر 15 میں عبداللہ بٹ نے کامیابی حاصل کی۔ انڈر 11 میں سہیل عدنان نے ٹائٹل جیتا۔ انڈر 13 میں فصیح الرحمان کامیاب ہوئے۔ سابق ورلڈ چیمپئن جان شیر خان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال انٹر ڈویژنل اسکواش چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل ازلان خاور نے اپنے نام کیا۔ انڈر 15 میں عبداللہ بٹ نے کامیابی حاصل کی، جبکہ انڈر 11 میں سہیل عدنان نے ٹائٹل جیتا۔ انڈر 13 میں فصیح الرحمان کامیاب ہوئے۔ سابق ورلڈ چیمپئن جان شیر خان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔